عدت جو ہے وہ اسلامی مہینے کے حساب سے پوری کی جاتی ہے یا وہ انگریزی مہینے کے حساب سے؟ اس بارے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی ضرور عرض کریں گے۔ تو عدت جب گزارنی ہے عورت نے کوئی سی بھی عدت، تو مہینہ کون سا، شمسی یا قمری، یعنی جنوری فروری والا مہینہ یا محرم صفر والا مہینہ، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ دیکھیں عدت کے جو ایام ہیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر جو انتقال ہوا شوہر کا وہ ہوا مہینے کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی تاریخ کو نہیں ہوا، 2 3 4 5 سے لے کے آخر تک انتقال ہوا، تو اس صورت میں جو عدت ہوتی ہے وہ دنوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب جو عدت گزارنی ہے وہ پورے 130 دن گزارنے ہیں۔ صحیح۔ تو اب نہ اس میں قمری رہے گا نہ شمسی رہے گا، موت کی عدت آپ فرما رہے ہیں۔ موت کی عدت تو وہ رہیں گے، کیونکہ اس میں تو مہینوں کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو موت کی عدت کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ جب درمیان میں انتقال ہوا تو اب پورے 130 دن گزارنے ہیں۔ مثلاً محرم کی 3 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی عدت شروع ہو گئی جس وقت سے انتقال ہوا، اب یہ دوسرا دن ہوگا تو یہ 1 دن ہو گیا، اس طرح 130 دن پورے کرنے ہیں۔ تو اس میں شمسی قمری یہ برابر ہو جائیں گے، بس پورے 130 دن پورے ہوں گے اور اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ اور اگر مہینے کی ابتدائی تاریخ میں انتقال ہوا، پہلی تاریخ کے اندر انتقال ہوا شوہر کا، تو اب اس صورت میں حکم ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی، یعنی اس نے پورے 4 مہینے 10 دن گزارنے۔ اب یہ قمری مہینے یعنی محرم صفر وغیرہ اسلامی مہینے اس انداز میں گزارے گی کہ 4 مہینے تو چاند کے حساب سے پورے ہوں گے، 4 30 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ 4 مہینے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد جو 10 دن ہیں اس نے مزید یہ گزارنے ہیں، تو یہ پھر اس میں اسلامی مہینوں کا لحاظ ہوگا۔ البتہ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عمومی طور پر یہ بات پوچھنے کے بعد یہ لوگ یعنی یہ لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت عدت سے کھڑی ہو گئی، اب اس کے بعد اس نے گھر سے نکلنا ہے، اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، یا بعض مقامات پر مسجد دکھانے کا رواج ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں عدت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت نام ہے وقت کا، ٹھیک ہے، انتقال ہوا یا طلاق ہوئی، اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ کا نام جو ہے وہ عدت ہے، اور عدت کے احکام یہ ہوتے ہیں کہ اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اس نے زینت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو نعوذ باللہ 3 طلاقیں ہو گئیں یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے عدت میں نہ گھر سے باہر نکلنا ہے، نہ اس نے جو ہے وہ اپنا زینت کرنی ہے، میک اپ وغیرہ، فیشن وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں زینت کے وہ اس نے نہیں کرنے۔ اب جب 4 مہینے 10 دن اس کے ہو گئے یا 130 دن اس کے ہو گئے، تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی 130 دن کے بعد اگر 1 دن اوپر ہو گیا تو عورت گناہگار نہیں ہوگی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ اگر یعنی 130 دن کی جگہ 1030 دن بھی بیٹھی رہتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی کسی کام بغیر کسی وجہ کے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ گھر میں ہی بیٹھی رہے، عورت کو گھر میں ہی گھر میں ہی بیٹھنا اچھا ہے۔ تو اگر وہ باہر نہیں نکلتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسجد دکھانا، بھائی کے گھر جانا، یہ اپنی رسمیں نکالی ہوئی ہیں۔ سمجھ لیا گیا کہ عدت پوری ہوگی تو ایک دفعہ باہر لازمی لے کے جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے، گھر کے اندر رہے گی اور یہ سارے معاملہ۔ اچھا حضور، آپ نے یہ موت کی عدت کا بتایا، اب ضمناً طلاق کا بھی بتا دیں تاکہ سب کو معلومات حاصل ہو جائے۔ طلاق کی عدت جو ہوتی ہے وہ جو مینسس ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہے، حیض جس کو بولتے ہیں۔ تو جب طلاق دی تو اس کے بعد 3 حیض جو ہے یہ اس کی عدت ہوتی ہے، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، حاملہ اگر ہے تو چاہے موت کی عدت ہو، پریگننٹ ہے تو چاہے موت کی عدت ہو چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، اس صورت میں تو بچے کے پیدا ہونے تک جو ہے وہ عدت رہے گی، چاہے وہ 1 دن میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے میں جا کے پیدا ہو، جب بھی پیدا ہوگا تو اس کی عدت اس وقت ختم ہوگی، ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو۔ باقی جو اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو حاملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر جو طلاق کی عدت ہے وہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کیا ہے۔ اگر 55 سال سے کم اس کی عمر ہے تو اس کو 3 حیض جو ہے وہ گزارنے ہوں گے، اور 55 سال سے اس کی اوپر عمر ہو چکی ہے اور اس کو حیض آنا بند ہو گئے تو اس نے 3 مہینے گزارنے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی عدت یہ پوری ہو جائے گی۔